بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 ایک ایسا ایکٹ ہے جس کے ذریعے حکومت کسی بھی اراضی کو ایکوائر کر سکتی ہے۔ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 کے تحت عوامی مقصد کے لیے فار دا پبلک انٹرسٹ جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے وہ کسی پرائیویٹ شخص کو الاٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 ایک اسپیشل لا ہے جس کا مقصد عوامی مقاصد کے لیے اراضی کا حصول ہے۔ پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 کا کرکس ہے۔ گورنمنٹ یا ایک ایجنسی یا ایک کمپنی لوگوں کی زمین صرف عوامی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور کسی کمپنی کے لیے لینڈ کو ایکوائر کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ضروری طور پر عوامی مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ کوئی بھی نیسیسری پرپس ہو سکتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پبلک انٹرسٹ کے گرد گھومتا ہو۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2002 SCMR پیج ہے 1652 میں، اور 2016 SCMR پیج ہے 154 میں۔ کیونکہ اگر لینڈ کو ایکوائر کسی کمپنی کے لیے کیا گیا ہے تو یہ ممکنہ طور پر ایک عوامی مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ کمپنی کے کسی مقصد کے لیے، کمپنی کا کوئی نہ کوئی ایسا پرپس ہوگا جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پبلک انٹرسٹ کے لیے ہو، اس کے لیے لینڈ ایکوائر کی جاتی ہے۔ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ہے 1984 کے تحت جو اختیار سماعت ہے وہ سول کوڈ کو حاصل ہے، اور گورنمنٹ مکمل طور پر اس بات کی بااختیار ہے کہ اس بات کی مکمل چھان بین کر لے کہ جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے کسی کمپنی کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے، آیا وہ کسی پبلک عوامی مقصد کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کی چھان بین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2009 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 217 میں۔ اور لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 لینڈ کو ایکوائر کرنے کی جو کارروائی ہے اس کی جو نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا لازم ہے، ادروائز تمام جو کارروائی ہے وہ ویشیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے جب کوئی شخص جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی طرف سے ایوارڈ کیا گیا ہے، جو طے کیا گیا ہے، قیمت طے کی گئی ہے، اس پہ رضامند نہیں ہے۔ کوئی شخص جس نے ایوارڈ کو تسلیم نہ کیا ہو اور وہ ایوارڈ اس کی موجودگی میں کیا گیا ہے تو ود ان
6 ویکس، اور اگر ایوارڈ اس کی غیر موجودگی میں کیا گیا ہے تو ود ان 6 منتھ وہ اس ایوارڈ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس ایوارڈ کو چیلنج کرنے کے لیے وہ ایک عدد درخواست کلیکٹر صاحب کو دے گا، اور انہی کلیکٹر صاحب کو دے گا جنہوں نے ایوارڈ صادر کیا ہے، اور وہی کلیکٹر صاحب ایک ریفرنس بنائیں گے، حتمی فیصلہ کے لیے سول کورٹ کو منتقل کریں گے۔ اور ایوارڈ میں معاوضہ کا جو تعین ہے، اس کو اراضی جو ایکوائر کی جا رہی ہے اس کا معاوضہ تعین کرنے کے لیے اوسط 5 سالوں کی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ارد گرد کی پراپرٹی کی، یا اس پراپرٹی سے ملتے جلتی کوئی ہمسائیگی میں جو پراپرٹی سیل آؤٹ ہوئی ہے، یا اس جگہ پہ ہی کوئی پراپرٹی سیل آؤٹ ہوئی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اور ود ان 5 ایئر جتنی قیمتیں بڑھی بھی ہیں، جتنی قیمتیں مارکیٹ ویلیو جتنی بوسٹ اپ بھی ہوئی ہے، وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد معاوضے کا تعین کیا جائے گا اور ایوارڈ بنایا جائے گا۔ اور جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے اس کے معاوضہ کے تعین کے لیے اس اراضی کی جو فیوچر پوٹینشیل ویلیو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور پھر قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ یہ بات 1987 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 485 میں یہ بات کہی گئی تھی۔ اس کے بعد جو معاوضہ تعین کرنا ہے جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے اس کا فارمولہ یہ ہے کہ سونے کا تعین جو ہے وہ سونے کی قیمت کے ساتھ کیا جاوے، نہ کہ تانبے کے ساتھ۔ تانبے کا تعین تانبے کی قیمت کے ساتھ، اور سونے کا تعین سونے کی قیمت کے ساتھ۔ یعنی سب سے بہترین جو بازاری قیمت ہے اس اراضی کی، اس کا معاوضہ دیا جائے گا لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے۔ اور اگر جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے وہ نوٹیفیکیشن سے پہلے فروخت کر دی گئی ہے، تو اس لحاظ سے اراضی متداویہ کی قیمت کا تعین مناسب ہے کہ جس قیمت پہ وہ فروخت ہوئی ہے وہ قیمت سامنے آ گئی، پھر جتنا ٹائم سپین کے لحاظ سے جو مارکیٹ ویلیو میں انکریز ہوا ہے، اس انکریمنٹ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے اس کی قیمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے وہ اندرون حدود کمیٹی ہو، میونسپل کارپوریشن کی حدود میں آتی ہو، اور وہاں پر جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں موجود ہیں، مارکیٹس کے قریب ہے، تو اس کی مالیت کمرشل ہوگی، اور کمرشل مالیت ہی اس کا معاوضہ متصور کی جائے گی۔ اس میں متاثرہ شخص اگر معاوضے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ انڈر سیکشن 18 لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 ایک اپلیکیشن دے گا اس کلیکٹر کو جس نے معاوضے کا تعین کیا ہے، اور جنہوں نے معاوضے کا تعین کیا ہے وہ کلیکٹر صاحب وہ ریفرنس بنا کے سول کورٹ کو فارورڈ کریں گے، اور وہاں پہ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کا بہتر تعین کیا جائے گا، اور اس میں سونے کے بھاؤ کے حساب سے
رقم دی جائے گی سونے کے حساب سے اور تانبے کے حساب سے، یعنی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ ہی متصور کی جائے کہ اس کے علاوہ نہیں۔ اور ایسے تمام سوٹس جو کہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 کی سیکشن 16 یعنی پاور ٹو ٹیک پوزیشن اور 17 یعنی اسپیشل پاور ان کیسز آف ارجنسی، جب بہت زیادہ ارجنسی میں گورنمنٹ جو ہے وہ لینڈ کو ایکوائر کرتی ہے، اور ایسے عمل سے جائیداد کا حصول اور وہ جائیداد بغیر کسی شرط، لمیٹیشن، قبضہ یا ملکیت کے گورنمنٹ کی جائیداد بن جاتی ہے، گورنمنٹ ایکوائر کر سکتی ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد پبلک انٹرسٹ ہونا چاہیے، ملک عوام کا مفاد ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کی پراپرٹی کو ایکوائر کیا جا رہا ہے ان کی قیمت کا تعین جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ٹریکٹر صاحب اپنی منمانی کریں، اگر منمانی کریں گے تو متاثرہ شخص جو ہے وہ انڈر سیکشن 18 لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 باقاعدہ اپلیکیشن میں جائے گا۔ اس میں یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو پرکھے کہ زمین عوامی مقاصد کے لیے درکار ہے، اور جو سیکشن 17 ہے اسپیشل پاور ان کیسز آف ارجنسی، اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا لازم ہے کہ کون سے ایسے پبلک انٹرسٹ شامل ہیں جس کی وجہ سے جو ان ارجنٹ میٹرز جو لینڈ ہے وہ ایکوائر کی جا رہی ہے، اور ہرجانہ اگر کوئی میٹر ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے لینڈ ایکوائر کرنے کے حوالے سے، تو ہرجانہ کے تعین کے لیے وہ تمام فیکٹر جس کی وجہ سے وہ نقصانات ہوئے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ وہ جو لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے اس لینڈ میں کون کون سی بلڈنگز تھیں، کون کون سے ایسے کنسٹرکٹڈ میٹیریلز تھے جس کی وجہ سے کون کون سا نقصان ہوا ہے، اور وہ نقصان کا ہرجانہ اور اس کا معاوضہ جو ہے وہ باقاعدہ ایسے لوگ جن کی لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے ان کا حق ہے۔ اور زمین کے مالک کو اس کی زمین کا ہرجانہ دیتے ہوئے، اس کا معاوضہ دیتے ہوئے، نہ صرف زمین کی مارکیٹ ویلیو کو مد نظر رکھا جائے گا بلکہ دیگر جو فیکٹرز ہیں اس پراپرٹی کی پوٹینشیل ویلیو کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2016 YLR پیج ہے 147 میں۔ اور اس کے بعد 2008 PLD کراچی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، وہ رپورٹ کیا گیا 297 نمبر پیج پہ۔ اس میں کراچی ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی کمپنی کی طرف سے لینڈ ایکویزیشن کی صورت میں زمین کا جو مالک ہے 25% زیادہ مارکیٹ ویلیو سے معاوضہ وصول کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ کمپنی ہے اور کمپنی نے تو کمانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ نہ ہو اور کمپنی ایکوائر کر رہی ہے اس کی پراپرٹی، تو 25% اگر زیادہ دے رہا ہے، 100 روپے کی مارکیٹ ویلیو کی بجائے 125 روپے دے رہا ہے، تو 25% زیادہ دینے سے یہ کمپنی کا بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس بیچارے کا حق ہے جس کی زمین کو ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں انڈر سیکشن 4 ایک نوٹیفیکیشن وغیرہ دیتے ہیں، اور ایک متاثرہ فریق جو ہے وہ ایوارڈ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے،
اور پھر لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 کی سیکشن 54 کے اندر وہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں بھی اپیل دائر کر سکتا ہے، اس کے بعد اگر ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2005 پی ایل ڈی سپریم کورٹ فیصلہ ہے اور پیج ہے 45۔ تو بنیادی طور پہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کا جو مقصد ہے وہ ہے زمین کے مالک کے معاوضے کا تحفظ، کہ ایسا بندہ جس بیچارے کی زمین ایکوائر کی جا رہی ہے اس بندے کی جو پراپرٹی ہے وہ تو جا رہی ہے، ایکوائر کی جا رہی ہے، اس کے مناسب اور ویلیویبل جو معاوضہ ہے وہ اس کو دیا جائے، اور اس معاوضے کے دیے جانے کا تحفظ جو ہے اس کی جو رائٹس ہیں، رائٹ آف پراپرٹی، اس بندے کے جو آرٹیکل 23 اینڈ 24 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کو کنفر کر رہا ہے کہ جناب آپ کا رائٹ آف پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو پوزیس، رائٹ ٹو ریٹین اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی، اور اس کے بعد سیف گارڈ ٹو پراپرٹی، یہ تمام باتیں جو ہیں جو کانسٹیٹیوشنل اس کا رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ۔ بنیادی طور پہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ہے 1984 والا، یہ بنیادی طور پر کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائولیشن ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تمام ایسا میکانزم پرووائڈ کر رہا ہے ایک متاثرہ فریق کو کہ اگر آپ کی مارکیٹ ویلیو ٹھیک نہیں لگائی گئی، آپ کو معاوضہ پورا نہیں دیا جا رہا، آپ کو ہرجانہ پورا نہیں دیا جا رہا، تو دین آپ ڈٹ جائیں اور آپ اپلیکیشن دیں فار دا سیک آف ریفرنس کے لیے، اور انڈر سیکشن 18 آپ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 آپ پروسیڈنگز میں جائیں، اور جو آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ اپنا رائٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وقت گزر گیا، معاوضہ ڈٹرمن ہونے میں، ہرجانہ ڈٹرمن ہونے میں، تو اس کے اوپر جو منافع کی ادائیگی ہے وہ بھی مینڈیٹری ہے۔ ایک بندے کو ہرجانہ اس کا بنتا ہے 2 لاکھ، اور وہ وصولی کرتے کرتے ٹائم گزر گیا 5 سال کا، تو 5 سال کا جو منافع ہے، پیمنٹ آف انٹرسٹ جو ہے انڈر سیکشن 34 لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 وہ بھی اس کو ضرور ملے گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ جناب اب وہ 5 سال بعد بھی اتنا ہی ہرجانہ ملے گا جتنا 5 سال پہلے ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی لازمی طور پر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایسی اراضی جو کہ ایکوائر کی گئی ہے فار دا سیک آف ایکسٹینشن، بعض کالونیوں کی ایکسٹینشن کے لیے پراپرٹی ایکوائر کی جاتی ہے، تو ایسی ایکسٹینشن جو ہے اس سے عوامی مقاصد کے لیے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اور جو ایسی ایکسٹینشن ہے وہ قطعی صورت عوامی پبلک انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف مزید مفادات کے لیے ہے، اور اس میں معاوضے سے کچھ زیادہ دیا جانا جو ہے وہ قرین انصاف ہے، یعنی 100 روپے کی بجائے 125 روپے 25% زیادہ دینا ہی قرین انصاف ہوگا۔ تو جناب یہ چند باتیں تھی لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 کے حوالے سے، اور اگر کسی پارٹی کو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ میں معاوضہ اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں آیا اور مناسب نہیں لگا، تو جناب جو ایوارڈ ہے وہ اپیلیبل ہے، کمپنی یا لوکل اتھارٹی کی طرف سے بھی اپیل مینٹینیبل ہے۔ اگر بہت زیادہ رکھا گیا ہے معاوضہ تو وہ کمپنی جو ہے یا جو لوکل اتھارٹی ہے وہ بھی اپیل میں جا سکتی ہے، اور اگر متاثرہ جو شخص ہے جس بندے کی لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے وہ بیچارہ متاثر ہو رہا ہے، دین وہ سیکشن 18 لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 میں application for the sake of reference to the civil court
وہ جناب چلا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پہ جو ایکٹ ہے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 جناب، اس کی جو پریمبل ہے وہ ہے کہ سرکاری کاموں کے لیے یا کمپنیوں کے لیے زمین کو اکوائر کیا جائے گا، اور اس کی پریمبل میں یہ واضح کیا گیا ہے، اور اس کی جو ٹوٹل سیکشنز ہیں وہ 55 ہیں۔ 55 سیکشنز کے ساتھ یہ چھوٹا سا قانون ہے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ، اور اگر اس کو پڑھیں تو بڑا ایزی سا ہے۔ چند چیزیں ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں جو ہم نے آپس میں ڈسکس بھی کی ہیں۔ تو باقی معاملہ یہ ہے کہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1984 کے جو ایشوز ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل سے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بڑا ایزی سا ہے، سیدھا سیدھی سی بات ہے جناب۔ تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، بات سننے کا شکریہ۔ اگر نہ سننا چاہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے انفرینڈ کر دیجیے گا اگر نہ سننا چاہیں تو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔